اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے مشکل زندگی ضرور گزاری ہے لیکن اتنی بھی مشکل نہیں تھی. آپ ظاہر ہے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ مکے کے سردار تھے, کوئی عام انسان تو نہیں تھے آپ. یہ ضرور ہے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قریش کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں, اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے یہ کام نہ لیا ہو. اور بیسیکلی وہ انبیاء کی ٹریننگ ہوتی تھی, اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کھانا پینا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. مکے کے سردار کے گھر اولاد ہوئی ہے, اور وہ اولاد بھی ایسی ہے کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے, تو وہ بڑے لاڈلے تھے. اب ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے محمد کے نام سے, وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ دادا نے کیسا پیار کیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو وہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امت بھی بھیڑ بکریوں کی مانند ہے, شرارتی بھیڑیں بھی ہوں گی, شریف بھی ہوں گی, وہ ریوڑ سے علیحدہ ہو جائیں گی, انہیں کس طرح آپ نے ریوڑ کے اندر لے کے آنا ہے. تو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی انبیاء کو. بخاری میں الفاظ ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں. اس سے کوئی بھیڑ بکریوں کی فضیلت یا پالنے کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی ہے, اور نہ اس سے کوئی نبی علیہ السلام کی کوئی غربت ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنی غربت تھی کہ آپ کو بھیڑ بکریاں لوگوں کی چرانی پڑ گئیں, بلکہ یہ ایک پریکٹس کے ساتھ تھا. پلس نبی علیہ السلام کی آلموسٹ 25 سال کی عمر میں جب شادی ہو گئی ہے تو مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ شادی تھی, سیدہ خدیجہ کے ساتھ. تو آپ اعلان نبوت کے بعد تو ضرور فقر کی زندگی میں گئے, اس سے پہلے تو آپ کا سٹینڈرڈ بہت بہترین تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے. باقی یہ نبی علیہ السلام کے اعصاب کا مضبوط ہونا تو یہ گریجولی ہوا ہے. سورہ ہود میں ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. جب نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے, سوائے چند لوگوں کے لوگ ایمان نہیں لے کے آئے, تو نبی علیہ السلام کو اپنے اعلان نبوت کے 13 سال تو کچھ بھی نہیں نظر آتے ہوں گے اس کے مقابلے پہ. ایک بندہ 950 سال تک تکلیف کاٹے اور 78 بندے مسلمان ہو, دوسرا بندہ 13 سال محنت کرے اور صرف 125 مسلمان ہو, تو وہ پھر بھی اس کو تسلی آئے کہ یار 125 نے تو ایمان قبول کیا, نوح علیہ السلام تو 950 سال تک 78 بندے بھی نہیں ایمان لے کے آئے. تو حضور کا دل اس سے مضبوط ہی ہوتا تھا نا انبیاء کے واقعات سے. تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعصاب کو مضبوط کیا. یہ ایک غیبی تائید تھی, گریجولی آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. باقی نبی علیہ السلام سخت دل کوئی نہیں تھے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اعصاب ضرور مضبوط تھے لیکن آپ انتہائی رقیق القلب تھے, چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے آنسو نکل آتے تھے اور وہ آپ کو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ کو اگر کسی بات سے ناگواری ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا. یعنی نبی علیہ السلام اتنی کلین سلیٹ تھے کہ آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں نا, جو دنیا میں مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں نا, جنہیں ہم سمجھتے ہیں مضبوط اعصاب کا, وہ بڑے کننگ اور بڑے مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں غصہ بھی آیا ہونا تو وہ اندر ہی پی جاتے ہیں, بعد میں چھرا گھونپتے ہیں اگلے بندے کے پیٹ میں یا پیٹھ میں. جب موقع ملتا ہے بدلہ اتارتے ہیں, اس ٹائم تو لگتا ہے یار کہ بالکل اس طرح. اور اس کا تجربہ اکثر ان باسز کی شکل میں ملازمین کو ہوتا ہے جو منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. اس طرح مولوی بھی آپ دیکھ لیں, اچھے طریقے سے ملیں گے پیچھے, اگر انہیں پتہ چل جائے رفع الیدین شروع کیا ہوا ہے تو پوری مسجد کے ساتھ الگ الگ آپ کی وہ برائی بیان کریں گے, سامنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے, رکھ رکھاؤ. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے یا بری. یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے. اور یہ کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو دل میں ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اندر باہر سے کچھ اور ہے, نہیں. دیکھیں بخاری میں حضرت واشی کو ڈائریکٹ حضور نے کہا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, مجھے چچا یاد آتا ہے. اب یہ کلیئر کٹ حضور نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا. کوئی رکھ رکھاؤ کہ نہیں. قرآن میں بھی ہے, نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فرمائے سورہ صاد کے اینڈ پہ, وما انا من المتکلفین, تم فرما دو اے نبی کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں, اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو, جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ, برا بھی نہیں ماننا. جواب دینے کا بھی کوئی پابند نہیں ہے اندر سے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے تو 3 اس وقت پورے ہوتے ہیں جب تک 3 دفعہ وہ جواب نہ دے. ہاں کہتے ہو سکتا ہے سنے نہ ہوئے, تو وہ گھنٹی بجاتے رہتے ہیں. وہ 100 دفعہ گھنٹی بجا کے ان کا پہلا ہوتا ہے جب وہ آ کے پھر گالیاں نکالتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی زیادہ ڈسکس بھی نہیں کیا, سوائے ایک چیز کے سورہ یونس میں کہ نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے پہلے مجھ سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو اتنی حکمت کی باتیں میں اب کر رہا ہوں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اچانک یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اگر میں پہلے کوئی کسی شاعر کا شاگرد ہوتا, کسی فلاسفر کے پاس میں جاتا ہوتا, تو آپ لوگ میرے بارے میں سوچتے بھی کہ یار یہ شروع سے بڑی سیانی باتیں کرتا تھا, تو یقیناً یہ جو ہے نا وہ اس قسم کا کلام لکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ نبی تم ان سے فرماؤ میں نے عمر کا ایک حصہ تم میں گزارا ہے, کیا تم نے مجھ سے کوئی ایسی پہلے بات دیکھی ہے. پھر یہاں تک اس میں ساتھ آیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں اس پر مطلع بھی نہ کرتا, اور میں تو خود پابند اس وحی کا جو میری طرف آتی ہے,
اور ساتھ یہ بھی کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں وہ بالکل کلیئر کٹ بات کی گئی ہے.